مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور وہ اس کی ٹویٹ کے آخر میں کہہ رہے ہیں اٹ از امپورٹنٹ ٹو مینشن دیٹ اکارڈنگ ٹو دا لیگل ایکسپرٹ دی اسپیسیفک کلاز انڈر ڈسکشن کنسرننگ اپیلز اگینسٹ پاسٹ ججمنٹس ڈز ناٹ افیکٹ میاں نواز شریف. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے تو ٹھیک ہے, کہنے والی بات ہے نا, لیکن اگر یہ شک رہ جاتی تو پھر یقیناً ہونا یہی تھا کہ ایک اپیل دائر کی جاتی اور اس اپیل میں تقاضا کیا جاتا کہ جی نااہلی کو ختم کیا جائے. اب چونکہ یہ شک نہیں رہی تو کوئی اور راستہ ڈھونڈا جائے گا, جیسا میں کہہ رہا ہوں, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو پرانی ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تاحیات نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت, اس ججمنٹ کو کسی طرح سے اوور رول کرایا جائے. اچھا راجہ صاحب, آپ نے بات سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سینئر دوست اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی موقف سن لیں, اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب کا بھی موقف سن لیں, اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہ اپیل اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں تھی کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آنے کے بعد, اور وہ ان چیلنج ہے, آج وہ رائج الوقت قانون ہے, ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی وہ وینش ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. آج اس حوالے سے وہ کوالیفائڈ ہے. باقی جو کیسز ہیں ان کے نیب سے متعلقہ, وہ جب کورٹ میں آئیں گے تو اپنے میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جو 5 سال کی میکسیمم سزا کر دی ہے وہ اس ججمنٹ کو, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کالعدم کر دے گی. ایسا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگر آپ نے کالعدم کرنا ہے کسی کو بھی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ, تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, اور اسمبلی نہیں ہے اور تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. جی راجہ صاحب, یہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی گفتگو سنی اور اعتزاز حسن صاحب کا بھی ایک نقطہ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کیا آپ بھی یہی کہیں گے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرح کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ دیکھیے عامر صاحب, بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جس میں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا, اس کے بیچ میں جو کانسٹیٹیوشن 62(1)(f) سے انہوں نے یہ سزا جو اس کے نیچے دی, اور انہوں نے کہا کہ جی تاحیات نااہلی, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں تاحیات نااہلی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور بیسیکلی اس چیز کو جو کانسٹیٹیوشن اس پہ خاموش ہے, وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہوں گا کہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا تھا, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں تاحیات نااہلی کا کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے جوڈیشل جو آپ کی ڈسکریشن ہوتی ہے وہاں پر وہ سامنے آئی, اور اس میں انہوں نے تاحیات نااہلی کر دی. اور پھر اس کے بعد اب جو الیکشن ایکٹ ہے وہ واضح ہے, اور اس کے بیچ میں کلاز میں یہ لکھا ہوا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی لا, اور اس کے بیچ میں یہ کانسٹیٹیوشن یہ بھی کور ہو جاتے ہیں جو عدالتی فیصلے ہیں. اور اس کے بعد اس میں بڑا کلیئرٹی ہے, اور اس پہ جب ہم یہ الیکشنز ہوں گے تو الیکشن ایکٹ کے نیچے وہ 5 سال تک فکس کر دی گئی ہے, یعنی کہ جو سزا 62(1)(f) کے نیچے ہے اس کو الیکشن ایکٹ میں اس کو وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جو اس کی ایک لمٹ جو ہے وہ وہاں پہ مقرر کر دی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کی کوئی لمٹ جو تھی کچھ مقرر نہیں ہے کہ وہ سال کی ہوگی, 2 سال کی ہوگی, یا تاحیات ہوگی. تاحیات تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکارڈنگ ٹو دا لا بھی اور ویسے بھی وہ بالکل اس کی کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ تاحیات نااہل کر دیں. اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. باقی لاز میں بھی لمٹ ہے, کہیں 2 سال ہے, کہیں 5 سال ہے. تو وہ الیکشن ایکٹ کے بیچ میں وہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی شخص نااہل ہوگا, کیونکہ یہ مس ڈکلیریشن اور کنسیلمنٹ یہ سارا الیکشن ایکٹ کے نیچے چیزیں کور ہوتی ہیں, تو یہ الیکشن ایکٹ ہی بیسیکلی جو ہے وہ 62(1)(f) کو جو ریکنسائل کیا گیا وہ الیکشن ایکٹ کے اندر کیا گیا ہے, اور الیکشن ایکٹ کے بیچ میں ہی وہ ساری چیزیں ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں جو 62(1)(f) کی وہ ڈالی گئی ہیں. تو وہاں پر اس کو اب واضح طور پہ کر دی گیا, تو اب وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. نواز شریف صاحب جائیں گے, الیکشن لڑیں گے, پھر ٹھیک ہے اعتراضات تو ہوتے ہیں جس طرح سلمان صاحب کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے مخالف فریق اعتراض تو اٹھائیں گے اس بات. ٹھیک ہے. اچھا گور صاحب, آپ کی جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ غلط پاس ہوا ہے, اور اس پر کوئی آپ کی پارٹی کا موقف کو ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن اب جب سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو برقرار رکھا ہے تو آپ اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور آج جب آپ اور علی ظفر صاحب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے تو علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ خان صاحب بھی اس فیصلے سے بڑے خوش ہیں.
تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ پہلے آپ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اپروو نہیں کر رہے تھے، اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیا کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، بیسیکلی یہ ہے کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کی طرح کام نہیں کرتی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ اور اپنے اپنی پالیسی ہو، لیکن ایک طریقہ کار یہ ضرور ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، سپریٹ ہے، ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہے. تو ہمارا ورژن یہی تھا کہ بیسیکلی اگر آپ نے یہ رائٹ پرووائڈ کرنا تھا تو آپ نے آئین میں ترمیم کر کے پرووائڈ کرنا، نہ کہ آرڈینری لیجسلیشن سے یہ کر سکتے تھے. اور یہی آئینی طریقہ کار ہے. آپ آبجیکشن لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس پریراگیٹو ہے اور انہی کا ڈسکریشن ہے اور انہی کا کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ جب کہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کر لیا، سو دا ورڈ آف فائنلٹی اپلائز کہ 10-5 سے فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ آرڈینری لیجسلیشن سے بھی ہمارے رائٹ. آپ کو عمران خان صاحب نے وجہ نہیں بتائی کہ وہ کیوں اس فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے اب سپورٹ کر رہے ہیں، دا ریزن بینگ کہ ایک تو سپریم کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا ہم ایکسیپٹیبل ہے، دیٹ از دا رول آف فائنلٹی. وہ پہلے والا جو بھی آپ کورٹ میں لے جائے اور فیصلہ آ جائے سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے.